جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ فعل مضارع اور فعل ماضی کے صیغے ہم نے اب تک پڑھے ہیں، ہم ان کی کچھ مشق کر رہے تھے۔ یہ جو آپ کے سامنے ایکسرسائز ہے یہ فعل مضارع ہی سے متعلقہ ہے۔ اس میں کرنا یہ ہے کہ جو جملے انہوں نے ہمیں دیے ہوئے ہیں اس جملے میں واحد کے لیے فعل استعمال ہوا ہے، ہم نے اس کو جمع کے لیے استعمال کرنا ہے۔ یہاں بیسیکلی یعنی اس کی مشق ہوگی کہ واحد کے صیغے کو آپ جمع کے صیغے میں بدلیں گے۔ جیسے پہلا جملہ ہے نا کہ الطالب یدخل الفصل، تو اب یہ ایک طالب علم کی بات ہو رہی ہے کہ طالب علم جو ہے وہ کلاس میں داخل ہو رہا ہے۔ ہم اس کو جمع کی سچویشن میں استعمال کریں گے، جو اس کے آگے بلینک ہے نا، تو یہاں ہم نے اس کو جمع میں بولنا ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے، ایک تو یہ کہ وہ طالب کی جمع طالب علم ہو جائے گا، لیکن فعل کا جو صیغہ ہے وہ بھی بدل جائے گا نا۔ جیسے ہم اردو میں بھی کہہ رہے ہیں کہ طالب علم داخل ہو رہا ہے، اور جمع کے لیے ہم بولیں گے کہ طالب علم داخل ہو رہے ہیں، تو فعل کی جو شکل ہے وہ بھی بدل جاتی ہے نا۔ تو اس ایکسرسائز میں یہ پریکٹس ہے کہ آپ واحد کو جمع میں بدل کے استعمال کریں۔ تو جیسے الطالب یدخل الفصل، تو یہ جمع میں طالب کی جمع میں بتا دیتا ہوں، طلاب ہوتی ہے۔ الطلاب، تو یدخل جو ہے اس کو ہم جمع کے صیغے میں کیسے استعمال کریں گے؟ یدخلون، آخر میں واو نون لگائیں گے۔ جی صحیح، واو نون آ جائے گا، تو یدخلون، الطلاب یدخلون الفصل، ٹھیک ہو گیا۔ تو واحد کے لیے ہے کہ الطالب یدخل، کہ طالب علم داخل ہوتا ہے، جمع میں ہوگا الطلاب یدخلون، طالب علم داخل ہوتے۔ اسی طرح اگلا جملہ بھی اسی انداز میں، الرجل یأکل الارز، رجل ہم کہتے ہیں آدمی کو، آدمی جو ہے، اور یأکل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھانا، کھاتا ہے۔ جی کھانا، کوئی چیز کھانا، اور اس کا ماضی کیا ہوتا ہے؟ اکل، اکالا، ٹھیک ہے۔ تو الرجل یأکل یعنی آدمی کھا رہا ہے، الارز، ارز کہتے ہیں ہم چاول کو، آدمی چاول کھا رہا ہے۔ تو ہم اس کو اب جمع میں استعمال کریں گے کہ آدمی چاول کھا رہے ہیں۔ جیسے اردو میں ہم نے بدل دیا نا، کھا رہا ہے کو کھا رہے ہیں، تو اب آپ نے عربی میں بھی اس کو صیغے کو بدلنا ہے۔ تو رجل کی جو جمع ہے وہ تو ہوتی ہے رجال، جیم کے بعد الف آ جائے گا، الرجال۔ فعل کو کیسے استعمال کریں گے؟ یأکلون، یأکلون، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے پہلا جملہ تھا، یدخلو سے یدخلون، تو یہ یأکلو سے یأکلون، الرجال یأکلون الارز، یعنی آدمی چاول کھا رہے ہیں۔ تیسرا جملہ بھی اسی انداز کا ہے، العامل یعمل فی المصنع 8 ساعات، عامل کسی بھی کام کرنے والے کو یعنی ورکر کو کہتے ہیں۔ تو عامل یعنی جو کام کرنے والا ہے یا جو مزدور ہے، یعمل وہ کام کرتا ہے یا کام کر رہا ہے، فی المصنع کارخانے میں، 8 ساعات 8 گھنٹے۔ تو ہم ایک بندے کی بات کر رہے ہیں کہ مزدور جو ہے وہ کارخانے میں 8 گھنٹے کام کرتا ہے۔ تو ہم اس کو اب جمع میں اگر استعمال کریں کہ کام کرنے والے 8 گھنٹے کام کرتے ہیں، یا جو ملازم ہیں وہ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں، تو کیسے کہیں گے؟ عامل کی جمع ہوگی عمال، العمال، العمال یعملون، یعملون، یہ بالکل یہ تینوں جملے ایک ہی جیسے ہیں۔ تو العمال یعملون فی المصنع 8 ساعات، تو یہ ہو جائے گا کہ جو مزدور ہیں یا کام کرنے والے وہ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں کارخانے میں۔ تو یعملو واحد ہے، یعملون جمع۔ چوتھا جملہ بھی اسی طرح کا ہے، التاجر یفتح الدکان، تاجر جو ہے، ایک تاجر کی بات ہو رہی ہے کہ تاجر دکان کھولتا ہے، یفتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، تاجر دکان کھولتا ہے فی الساعۃ الثامنہ یعنی 8 بجے۔
تو اگر ہم اسی جملے کو جمع کے لیے استعمال کریں کہ تاجر حضرات 8 بجے دکان کھولتے ہیں، تو التاجر کی جمع تو ہو جائے گی تجار، التجار۔ یفتح کو کیسے استعمال کریں گے؟ یفتحون يفتحون یفتحون، التجار یفتحون الدکان فی الساعة الثامنہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد نمبر 5، الطبیب یذهب الآن إلى المستشفى، طبیب جو ہے، ڈاکٹر جو ہے، یذهب وہ جا رہا ہے، الآن، الآن کا مطلب ہوتا ہے اس وقت، اس لمحے، وہ اس وقت جا رہا ہے إلى المستشفى یعنی ہسپتال، اور ڈاکٹر اس وقت ہسپتال کو جا رہا ہے۔ تو اگر ہم جمع میں کہیں تو طبیب کی جمع ہوتی ہے اطباء، الاطباء، یذهب سے کیسے آئے گا؟ يذهبون ٹھیک ہے، الاطباء یذهبون، ڈاکٹر اس وقت جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یذهبون الآن إلى المستشفى۔ تو یہ آپ نے دیکھا پہلے جو 5 جملے ہیں وہ بالکل ایک ہی طرح کے ہیں۔ الطالب يدخل، الطلاب يدخلون، الرجل يأكل، الرجال يأكلون، العامل يعمل، العمال يعملون، التاجر يفتح، التجار يفتحون، الطبيب يذهب، الأطباء يذهبون، یہ ایک ہی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ يدخل، يدخلون، يأكل وہ کھا رہا ہے، اور يأكلون وہ کھا رہے ہیں، يعمل وہ کام کر رہا ہے، يعملون وہ کام کر رہے ہیں، يفتح وہ کھول رہا ہے، يفتحون وہ کھول رہے ہیں، يذهب وہ جا رہا ہے، اور يذهبون وہ جا رہے ہیں۔ اب چھٹا دیکھیے گا، اس پہ تھوڑی سی سچویشن بدل گئی ہے، یہاں پہ جو فاعل ہے وہ مؤنث ہے، جیسے اختی تبحث عن المکنسہ، اختی یعنی میری بہن، تبحث، تبحث کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا، ڈھونڈنا، کوئی چیز ڈھونڈنا، اور مکنسہ کہتے ہیں جو جھاڑو ہوتا ہے یا ویکیوم ہوتا ہے، اس کو مکنسہ کہتے ہیں۔ تو اختی یعنی میری بہن، تبحث وہ ڈھونڈ رہی ہے، عن المکنسہ جھاڑو یا ویکیوم کلینر، کوئی بھی صفائی کے لیے جو چیز استعمال کرتے ہیں۔ تو اب اس کو ہم جمع میں کریں گے کہ میری بہنیں جھاڑو ڈھونڈ رہی ہیں، کیسے کریں گے؟ اختی کی جمع تو ہو جائے گی اخواتی۔ آگے بتائیے۔ یبحثن یبحثن حسنا ٹھیک ہے، اخواتی یبحثن، ٹھیک ہے جی۔ اس میں اور کوئی رائے ہے کسی کی؟ تذهبون تبحثون، یبحثون، یبحثون، ہاں جی یبحثن، اب 2 ہیں، یبحثن یا یبحثون۔ اب چلیں پہلے تو ان میں فرق بتائیے، کیا فرق ہے دونوں میں، یبحثون اور یبحثن؟ جی، جمع تاکہ مذکر غائب میں آخر میں واو نہیں ہوگا، اور جمع مؤنث غائب میں آخر والے ورڈ میں سیکنڈ لاسٹ میں ساکن، اور آخری ورڈ میں نون ہوگا، نون زبرنا۔ ٹھیک ہے، جمع مذکر غائب جو ہے وہاں واو نون ایڈ کرتے ہیں، جو جمع مؤنث غائب جو ہے وہاں پہ واو نون نہیں ہوتا، آخری جو یعنی سیکنڈ لاسٹ لیٹر ہے وہ ساکن ہوگا، اس کے بعد نون ایڈ کریں گے۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں تو یہاں جو فاعل ہے ہمارے پاس وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث ہے۔ فاعل تو مؤنث ہے نا، اب جب فاعل مؤنث ہے تو ہم واو نون والا تو استعمال نہیں کر سکتے، یبحثون وہ تو استعمال ہوگا جمع مذکر کے ساتھ۔ اگر بھائیوں کی بات ہو رہی ہوتی نا کہ میرے بھائی تلاش کر رہے ہیں جھاڑو، وہاں یہ آئے گا بھائیوں کے ساتھ، لیکن یہاں تو بہنوں کی بات ہو رہی ہے نا، تو جہاں جمع مؤنث غائب ہے وہاں واو نون نہیں آتا، وہاں صرف نون آئے گا، یبحثن یہی درست۔ اخواتی یبحثن عن المکنسہ،
آگے نمبر 7 ہے المدرسہ تدخل الفصل فی الساعة الثامنہ. مدرسہ کسے کہتے ہیں؟ استانی فیمیل ٹیچر. ہاں استانی کو. اور استاد کو کیا کہیں گے؟ المدرس. مدرس. یعنی گولتا جو ہے یہ ہم ہٹا دیں گے تو یہ مذکر ہو جائے گا. تو المدرسہ تدخل استانی جو ہیں وہ داخل ہو رہی ہیں الفصل یا داخل ہوتی ہیں. فصل کلاس روم کو کہتے ہیں. وہ کلاس میں داخل ہوتی ہیں فی الساعۃ الثامنہ 8 بجے. ٹھیک ہے. یہاں ایک خاتون استانی کی یعنی ایک خاتون استاد کی بات ہو رہی ہے کہ وہ 8 بجے کلاس میں آ جاتی ہیں. تو اگر ہم زیادہ ٹیچرز ہیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ کلاس میں 8 بجے آ جاتی ہیں تو جمع میں کیسے کہیں گے؟ یدخلنا. بالکل صحیح. المدرسات یعنی سین کے بعد الف اور پھر تا لمبے والی. المدرسات. اور تدخلو جو ہے یہ ہو جائے گا یدخلنا. یدخلنا. ٹھیک. المدرسات یدخلنا. استانیہ داخل ہو جاتی ہیں کلاس میں 8 بجے. باقی جملہ ایسے ہی رہے گا. ٹھیک ہے جی. نمبر 8 ہے الطالبہ تکتب الدرس. طالبہ لکھتی ہے درس یا لکھ رہی ہے درس. تو اگر ہم زیادہ طالبات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ درس لکھ رہی ہیں تو کیسے کہیں گے؟ الطالبات یکتبنا. یکتبنا. الطالبات یکتبنا الدرس. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے زمیلت اختی تعرف اللغة الفرنسیہ. اختی تو میری بہن کو کہتے ہیں نا. زمیلہ کہتے ہیں جو آپ کے ساتھ کام کرتا ہو یا آپ کے ساتھ پڑھتا ہو. جو کلیگ ہے کلیگ کو یا کو ورکر کو یا کوئی بھی کلاس فیلو ہے بیچ میٹ ہے ان سب کے لیے زمیلہ اگر وہ خاتون ہے اور اگر وہ مرد ہے تو زمیل استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نہیں جو آپ کے ساتھ پڑھتا ہو آپ کے ساتھ رہتا ہو آپ کے ساتھ کام کرتا ہو. تو زمیلت اختی یعنی میری بہن کی جو کلاس فیلو ہے تعرف وہ جانتی ہے اللغة الفرنسیہ فرانسیسی زبان جانتی ہے. ٹھیک ہے. یہاں ایک ان کی بات ہو رہی ہے ایک کلاس فیلو کی. تو اگر وہ زیادہ کے بارے میں ہم بات کریں اگر ہم یہ بتائیں کہ میری بہن کی جو کلاس فیلوز ہیں وہ فرانسیسی جانتی ہیں یعنی جمع میں بات ہو رہی ہے زیادہ لڑکیوں کے بارے میں تو زمیلہ کی جمع تو ہو جائے گی زمیلات. زمیلات اختی. آگے فعل کیسے استعمال ہوگا؟ یعرفنا ہاں یعرفنا. زمیلات اختی یعرفنا اللغة الفرنسیہ. اور اگلا جو جملہ ہے وہ بھی اسی طرح ہے. بنت عمی تدرس فی المدرسہ الثانویہ. عم کہتے ہیں چچا کو اور بنت کہتے ہیں لڑکی کو یا بیٹی کو. بنت عمی یعنی میرے چچا کی بیٹی. تدرس پڑھتی ہے فی المدرسہ الثانویہ سیکنڈری اسکول میں. تو یہاں ایک کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ میرے چچا کی بیٹی سیکنڈری اسکول میں پڑھتی ہے. تو اگر زیادہ بیٹیاں ہیں جو پڑھتی ہیں سیکنڈری میں تو ہم کیسے کہیں گے؟ بنات عمي يدرسن في المدرسة بنات الثانوية. عمی یعنی میرے چچا کی بیٹیاں یدرسنا. ٹھیک ہے. تدرسو کی جگہ یدرسنا. بنات عمی یدرسنا فی المدرسہ الثانویہ. کلیئر ہے جی. تو واحد مؤنث غائب ہم شروع میں تا استعمال کرتے ہیں. جمع مؤنث غائب میں ہم شروع میں یا اور اینڈ پہ ہم نون ایڈ کرتے ہیں. کلیئر ہے نا یہ. تو تبحثو ہوگا. اگر ہم اس سے دوبارہ دیکھیں جملہ نمبر 6 سے تبحثو ہے کہ وہ تلاش کر رہی ہے اور یبحثنا وہ تلاش کر رہی ہیں. تدخلو وہ داخل ہوتی ہے اور یدخلنا وہ داخل ہوتی ہیں یہ جمع میں. تکتبو وہ لکھتی ہے. یکتبنا وہ لکھتی ہیں. تعریفو وہ جانتی ہے. یعرفنا وہ جانتی ہیں.
اور تدرسو ہوگا کہ وہ پڑھتی ہے، اور یدرسنا وہ پڑھتی ہیں. ٹھیک ہے جی، واضح اب؟ تو جمع مذکر غائب میں ہم واو نون ایڈ کر رہے تھے، جمع مؤنث غائب میں ہم صرف نون ایڈ کر رہے ہیں. اگلی جو مشق ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. انس الفاعل، اس میں یہ کرنا ہے کہ جو فاعل ہے وہ مذکر ہے، ہر جملے میں ہم اس کو بدلیں گے اور مؤنث میں استعمال کریں گے. جیسے ہم نے پچھلے ایکسرسائز میں واحد کو جمع میں استعمال کیا نا، یہاں ہم مذکر کو مؤنث میں بدل کے یعنی مؤنث کے صیغے میں لائیں گے. جیسے پہلا جملہ ہے این یدرس اخوک یا علی. تو یہاں ہم بات کر رہے ہیں علی سے، یا علی یعنی علی سے بات ہو رہی ہے کہ اے علی. اینا، اینا کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ کہاں؟ کہاں؟ کہاں. صحیح. اینا ہے کہاں. یدرس پڑھتا ہے، یہ پڑھنے کے لیے آتا ہے نا فعل مضارع. اخو کا، اخو یعنی اخ بھائی کو کہتے ہیں، اخو کا مطلب ہے تمہارا بھائی. یہاں ہم بات کر رہے ہیں علی سے، علی سے پوچھ رہے ہیں کہ علی تمہارا بھائی کہاں پڑھتا ہے. ٹھیک ہے جی، واضح؟ علی تمہارا بھائی کہاں پڑھتا ہے. تو اب ہم اس میں فاعل جو ہے وہ فاعل کون ہے پڑھنے کا؟ علی ہے یا بھائی ہے؟ بھائی. بھائی ہے. چونکہ علی کوئی کام تو نہیں کر رہا نا، علی سے تو ہم بات کر رہے ہیں، اس سے ہم پوچھ رہے ہیں. فاعل وہ ہوتا ہے جو کوئی کام کر رہا ہے یا جس سے ہم کسی کام کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ جی وہ فلاں بندہ یا فلاں بندی یہ کام کر رہی ہے. تو یہاں جو پڑھنے کا کام ہے وہ تو بھائی کر رہا ہے نا، ہم اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا بھائی کہاں پڑھتا ہے. بھائی پڑھتا ہے نا، تو بھائی فاعل ہے، علی فاعل نہیں ہے، علی تو ہمارا مخاطب ہے. ٹھیک ہے، تو ہم علی سے پوچھ رہے ہیں کہ علی تمہارا بھائی کہاں پڑھتا ہے. تو اب سامنے والا جملہ دیکھیے، یہاں ہم پوچھ رہے ہیں اینا تدرس اختک یا علی. آپ نے دیکھا کہ کیا فرق آیا؟ پہلے جملے میں تھا اینا یدرس اخوک، یہاں تھا اینا تدرس اختک. تو ایک تو ہم نے جی یدرس کو غائب. تدرس کر دیا، بالکل. دوسرا ہم نے اخ کو اخت کر دیا. اخ ہوتا ہے بھائی، اخت ہوتی ہے بہن. تو ہم یہاں فاعل آپ نے دیکھا مؤنث ہو گیا نا، تو جب فاعل مؤنث ہو گیا تو فعل بھی اس کا مؤنث ہو رہا ہے. جیسے ہم وہاں یدرسو بول رہے تھے، یہاں ہم تدرسو بول رہے ہیں. این تدرس اختک، تمہاری بہن کہاں پڑھتی ہے. این یدرس اخوک یا علی، علی تمہارا بھائی کہاں پڑھتا ہے. اور این تدرس اختک یا علی، علی تمہاری بہن کہاں پڑھتی ہے. اب دونوں سچویشنز میں آپ دیکھیں کہ جو فاعل ہے وہ غائب ہے. یہاں پہلے جملے میں فاعل بھائی ہے وہ بھی غائب ہے، دوسرے جملے میں فاعل بہن ہے وہ بھی غائب ہے. علی فاعل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ذرا کلیئر رہے. علی سے ہم اس کے بھائی اور اس کی بہن کے بارے میں پوچھتے ہیں، وہ دونوں غائب ہی ہیں. بس فرق یہ ہے کہ پہلے جملے میں فاعل جو ہے وہ واحد مذکر غائب ہے، یعنی بھائی کیا پوچھ رہے ہیں. دوسرے جملے میں فاعل واحد مؤنث غائب ہے، بہن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ بہن کہاں پڑھتی ہے. جہاں مذکر غائب ہے وہاں مضارع میں شروع میں یا آ رہا ہے، جہاں فاعل مؤنث غائب ہے وہاں شروع میں آپ کو پتا ہے کہ یا کے بجائے تا استعمال ہوتا ہے. تو بھائی پڑھتا ہے یدرسو اخو، بہن پڑھتی ہے تدرسو اختک. تو یدرس کی جگہ تدرس. ٹھیک ہے جی. تو اب دوسرا جملہ دیکھتے ہیں، اسی طرح ہم نے اگلے جملے بنانے. یشرب ابی القہوہ، ابی یعنی میرے ابا، میرے والد جو ہیں وہ قہوہ یعنی قہوہ پیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس کا مؤنث ہو جائے گا کہ میری والدہ یا میری امی قہوہ پیتی ہیں. تو ابی کا مؤنث ہوگا امی. تو جو فعل ہے فعل کیا استعمال ہوگا یشربو کی جگہ تشرب. تشربو، شبوں کیونکہ گے. فاعل یہاں پہ مؤنث غائب ہے تو یا کو ہم بدل دیں گے تا میں. یشربو ابی، تو یہ ہو جائے گا تشربو امی القہوہ. ٹھیک ہے، تشرب امی القہوہ، میری امی قہوہ پیتی ہیں. واضح؟ تیسرا جملہ ہے یلعب الطفل،
مع اختی، یلعب کا مطلب ہوتا ہے کھیلنا، اور طفل کہتے ہیں بچے کو، بچہ کھیل رہا ہے مع اختی، اپنی بہن کے ساتھ. تو یہاں بچہ کھیل رہا ہے، اگر ہم اس کو چینج کرتے ہیں مؤنث میں، ہم کہتے ہیں کہ جی لڑکی یا جو بچی ہے وہ کھیل رہی ہے اپنی بہن کے ساتھ، تو ہم کیسے کہیں گے؟ طفل کی مؤنث تو سمپل ہے، وہ بولتا آ جائے گا، الطفلہ، طفلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یلعب کو کیا کریں گے؟ تلعب تلعب تلعب، تلعب الطفلة، یہ ہو جائے گا کہ بچی کھیل رہی ہے. اسی طرح چوتھا ہے یذهب الطالب، طالب علم جاتا ہے مدرسے. طالبہ جاتی ہے تو کیسے بولیں گے؟ تذهب الطالبة تذهب المدرسة. الطالبہ. پانچواں ہے این یجلس المدرس، کہ استاد کہاں بیٹھتا ہے. تو اگر استانی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ وہ کہاں بیٹھتی ہے، تو ہم کہیں گے این أين تجلس تجلس المدرسة؟ المدرسہ. ٹھیک ہے، کلیئر ہے جی. یشربو وہ پیتا ہے، تشربو وہ پیتی ہے. یلعبو ہے وہ کھیل رہا ہے، تلعبو کھیل رہی ہے. یذهبو جاتا ہے، تذهبو جاتی ہے. یجلسو بیٹھتا ہے، تجلسو بیٹھتی ہے. حامد، حامد پوچھ رہا ہے کہ ماذا تفعلین یا ام احمد، کہ اے احمد کی اماں، ماذا تفعلین، یہ آسان ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا کر رہی ہیں آپ؟ آپ کیا کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، حامد جو ہے وہ ام احمد سے پوچھ رہا ہے کہ اے ام احمد تم کیا کر رہی ہو. تو بتا رہی ہے کہ ابحث عن الدواء. یہ ابحث ابھی آیا تھا تھوڑی دیر پہلے، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ میں دوا ڈھونڈ ڈھونڈ رہی رہی ہوں. ڈھونڈنا. تو وہ کہہ رہی ہے کہ ابحث عن الدواء، میں دوا ڈھونڈ رہی ہوں، الذی اخذت، جو دوا میں نے لی تھی ہاسپٹل سے، مستشفی ہاسپٹل کو کہتے ہیں امس. امس کا مطلب ہوتا ہے نہیں کل کے دن، کل جو گزر چکا، یسٹرڈے کی بات ہو رہی ہے. تو اس میں پہلے بھی ذکر ہوا، ہم باقی چیزوں پہ فوکس نہیں کر رہے، ہمارا فی الحال فوکس اسی پہ ہے، یعنی فیل پہ. تو وہ کہہ رہی ہے کہ جی میں وہ دوا ڈھونڈ رہی ہوں جو کل میں نے ہاسپٹل سے لی تھی. حامد بتا رہا ہے کہ ہوا علی المکتب فی غرفتی، کہ وہ میرے کمرے میں میز پر پڑی ہے. کیف حالک اليوم، آج تم کیسی ہو. لعلک اليوم احسن، یعنی امید ہے کہ آج بہتر ہوگی. تو ام احمد بتا رہی ہے کہ نعم، جی، انا اليوم احسن، آج میں بہتر ہوں. اس میں آج کے لیے کون سا لفظ ہے؟ اليوم. اليوم. اليوم ہوتا ہے آج، اور امس ہوتا ہے، یہ جو امس آیا تھا یہاں پہ اوپر، یہ جو امس ہے نا، یہ ذرا بھی کرسر ہے جہاں پہ، امس کہتے ہیں یسٹرڈے کو، جو گزر چکا ہے. گزرا ہوا کل. اليوم کہتے ہیں آج کے دن کو، اور کل جو آنے والا ہے اس کے لیے، ٹمورو کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بکرا. بکرا ہوا. صحیح صحیح، بکرا. ہاں بکرا بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن بکرا ہے جو عام بول چال کی زبان میں آتا ہے، لیکن جو سٹینڈرڈ ہے نا اس میں بکرا نہیں ہم بولتے، اس میں ہم بولتے ہیں، یہ میں ایک دفعہ لکھ دیتا ہوں، غدن. ہاں غدن. غدن یہ سٹینڈرڈ لفظ ہے اس کے لیے. بکرا جو ہے وہ عام بول چال میں استعمال، یعنی زیادہ بکرا ہی ہوتا ہے، غدن بہت کم بولا جاتا ہے. لیکن وہ پڑھی لکھی زبان میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ بکرا کے اصل مطلب تو ہوتے ہیں نہیں صبح. بکرا کا مطلب ہوتا ہے صبح، وہ آج کی صبح بھی ہو سکتی ہے، کل جو آنے والا اس کی صبح بھی، ارے یہ اپڈیٹ پہ لگ گیا، وہ کل کی صبح بھی ہو سکتی ہے، اور جو آنے مطلب گزر چکی وہ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو ویسے کل یعنی ٹمورو کے لیے غدن استعمال کرتے ہیں، غین دال، اور دال پہ دو زبر، غدن. چلیں وہ انشاءاللہ آگے پھر پڑھ لیں گے کبھی. تو جی وہ کہہ رہی ہے کہ ہاں آج میں بہتر ہوں، اللہ کا شکر ہے. اگلا سوال حامد پوچھ رہا ہے کہ متی تذهبین الی المستشفی، متا استعمال ہوتا ہے کب، متا کب، تذهبین الی المستشفی، کیا پوچھتا ہے وہ؟ کب تم ہسپتال جاؤ گی؟ بالکل صحیح، تم ہسپتال کب جاؤ گی.
تو میں احمد بتا رہی ہے کہ سأذهب میں جاؤں گی بعد الساعة 1 گھنٹے بعد انشاءاللہ، یعنی گھنٹے بعد میں جاؤں. مع من تذهبین، من ہوتا ہے کون کے لیے، یعنی کس کے لیے. تو مع من کا مطلب ہے کس کے ساتھ. تذهبین تم تم جاؤ جاؤ، گی. ٹھیک ہے، تم کس کے ساتھ جاؤ گی. تو میں احمد کہہ رہی ہے سأذهب مع احمد، میں احمد کے ساتھ جاؤں گی. اتعرفین الطبیبہ التي ذهبت الیها امس، اگلا سوال وہ پوچھ رہا ہے کیا تعریفین، تعریفین یعنی تم جانتی ہو. جانتی. کیا تم جانتی ہو الطبیبہ یعنی اس ڈاکٹر کو التي ذهبت الیها امس جس کے پاس کل تم گئی تھی. جس ڈاکٹر کے پاس کل گئی تھی کیا اسے جانتی ہو. نعم جی، اعرفها میں اسے جانتی ہوں. اسمها دکتورہ سعاد، اس کا نام ڈاکٹر سعاد ہے. یقولون، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یقولو کا. وہ کہتے ہیں. ہاں یقولو کا مطلب کہنا ہے نا، تو یقولون جمع مذکر ہے کہ وہ کہتے ہیں. تو جیسے اردو میں ہمارے یہاں محاورہ ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں، اگر ہم نے کوئی بات ویسے ہی رینڈم یعنی اس کا کوئی متعین فائل نہیں ہے، ہم نے کسی کے بارے میں نارمل ہم کہہ رہے ہیں کہ جنرل پبلک یہ کہتی ہے، تو ہم یوں ہی بولتے ہیں نا کہ لوگ یہ کہتے ہیں، مطلب یہ بات مشہور ہے کسی کے بارے میں. تو اس طرح عربی میں بس جمع مذکر استعمال کر لیتے ہیں یقولون کہ وہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب یہاں وہ کا مطلب وہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں. انہا احسن طبیبہ فی المستشفى، لوگ کہتے ہیں کہ وہ سب سے اچھی ڈاکٹر ہے اسپتال میں. ٹھیک ہے جی، یہاں تک کلیئر ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. حامد پوچھ رہا ہے کہ ماذا تفعلون یا ابنائی، ابنا کسے کہتے ہیں. بیٹوں کو. بیٹوں کو. اور واحد کیا ہوتا ہے اس کا. ابن. ابن، ابن ہوتا ہے بیٹا، اس کی جمع ہے ابنا. ماذا تفعلون یا ابنائی، یا ابنائی یعنی ہے میرے بچوں. ماذا تفعلون تم لوگ کیا کر کر. رہے ہو. تو بچے بتا رہے ہیں کہ جی نکتب، نکتب یہ کون سا صیغہ ہے. متکلم کا. جمع جمع متکلم. متکلم. نکتب ہم لکھ رہے ہیں الواجبات جو اسکول کا کام ہے. ہاں واجبات یعنی جو ہوم ورک ہوتا ہے اسے کہتے ہیں، ضروری کام کو. اچھا حامد پوچھ رہا ہے کہ کیا تفہمون، جی کیا کیا تم مطلب لوگ ہوتا ہے اس کا. سمجھتے ہو. بالکل صحیح. کیا تمہیں سمجھ آ رہی ہے، کیا تم لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے الدروس اسباق کی جیدن اچھی طرح، یعنی کیا تم اپنے سبق اچھی طرح سمجھ رہے ہو. نعم جی ہاں. نفہمها، نفہم یعنی ہم ہم سمجھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں. بالکل صحیح. نفہمها جیدن ہمیں اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے. والحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اچھا اگلا سوال ہے ای سورہ تحفظون الان. ایا کئی دفعہ آ چکا ہے پہلے بھی اس ایکسرسائز کو دوران. کون سی. کون سی یا کون سی. بالکل صحیح. ایا سورہ یعنی کون سی سورت تحفظون تم لوگ یاد کر رہے ہو، حفظ کر رہے ہو الان آج کل. ٹھیک ہے، یعنی اس وقت تم لوگ کون سی سورت حفظ کر رہے ہو، کون سی سورت یاد کر رہے ہو. اور یہاں وہ لڑکے جو ہیں پہلے سب لڑکوں سے اکٹھا سوال ہو رہا تھا نا، سب اکٹھے ہی جواب دے رہے تھے جی ہم پڑھ رہے ہیں، جی ہمیں سمجھ آ رہی ہے، تو جمع میں چل رہا تھا. اب یہاں وہ الگ الگ کر کے بتا رہا ہے. یہاں احمد بول رہا ہے اما انا، انا کس لیے آتا ہے. میں کے لیے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اما انا جی جو میری بات ہے جہاں تک فاحفظو، احفظو میں یاد کر رہا ہوں ملک سورہ متکلم. ملک کو. وہ اما ہاؤلا یہ جو باقی میرے یعنی بھائی ہیں فیحفظون، یحفظون یہ جمع میں ہے نا، جمع یہ جو مذکر باقی غائب. ہیں یہ یاد کر رہے ہیں. بالکل صحیح، جمع مذکر غائب ہے. اپنے بارے میں اس نے کہا احفظو میں یاد کر رہا ہوں سورہ ملک.
باقیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یحفظون، یہ یاد کر رہے ہیں سورہ قلم. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ تھوڑا سا پورشن رہ گیا، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو اس کو آج ہی مکمل کر لیتے ہیں، 1-2 منٹ لگیں گے اس میں. اچھا جی، اب وہ حامد پہلے وہ اپنے بچوں سے سوال کر رہا تھا نا، لڑکوں سے، اب وہ لڑکیوں سے بات کر رہا ہے. وَمَاذَا تَفْعَلْنَ أَنْتُنَّ يَا بَنَاتِ، اے میری بیٹیوں تم کیا کر رہی ہو. مَاذَا تَفْعَلْنَ، یہاں آپ نے دیکھا کہ یہاں اس نے واو نون نہیں یوز کیا. اوپر آپ دیکھیں یہاں پہ جہاں وہ لڑکوں سے پوچھ رہا ہے نا یہ، تو یہاں وہ کہہ رہا ہے مَاذَا تَفْعَلُونَ، تم لوگ کیا کر رہے ہو، تو یہاں واو نون تھا. لیکن جب لڑکیوں سے اس نے اپنی بیٹیوں سے سوال کیا تو یہاں واو نون نہیں ہے، یہاں صرف نون ہے. مَاذَا تَفْعَلْنَ، ٹھیک ہے، اے میری بیٹیوں یا اے بچیوں تم کیا کر رہی ہو. تو لڑکیاں جواب دے رہی ہیں نحنو، ہم، الان اس وقت، نلعب ہم کھیل رہی ہیں. ٹھیک ہے. حامد پوچھتا ہے افی وقت العمل تلعبنا، کیا تم کام کے وقت میں کھیل رہی ہو. ٹھیک ہے، وقت عمل یعنی کام کا وقت، کیا تم کام کے وقت کھیل رہی ہو. متى تقرأن الدروس، متى کس لیے ہوتا ہے، کب. متى تقرأنا یعنی تم کب پڑھو گی اپنے سبق، دروس درس کی جمع ہے، تم اپنے اسباق کب پڑھو گی. ومتى تكتبن الواجبات، اور تم اپنے جو کام ہے ہوم ورک ہے کب لکھو گی. ٹھیک ہے، تو یہاں ہر جگہ وہ جمع میں آ رہا ہے، تلعبنا، تقرأنا، تکتبنا، تم ابھی کھیل رہی ہو، کب پڑھو گی کب لکھو گی. اب لڑکیاں جواب دے رہی ہیں کہ جی نحنو، ہم جو ہیں، قرأنا الدروس، یہ کون سا فعل ہے، قرأنا فعل ماضی ہے اور جمع متکلم ہے. جی باقی لوگ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے یہ فعل ماضی ہے جی. اور صیغہ جمع متکلم ہے. ٹھیک ہے، اور چونکہ وہ مضارع کا جمع متکلم کہنا ہو تو نون شروع میں آئے گا نا، مضارع تو اس کا ہوگا نقرأ، ایسا ہی ہے نا. تو یہاں یہ ماضی آ رہا ہے کہ نحنو قرأنا، ہم نے تو پڑھ لیا الدروس اپنے سبق، وکتبنا الواجبات، اور ہم نے ایک کام بھی لکھ لیا. تو لڑکیاں بتا رہی ہیں کہ ہم نے تو سبق پڑھ لیا، ہم یعنی سبق پڑھ چکی اور ہم اپنا جو ہوم ورک تھا وہ بھی لکھ چکی. تو حامد اب اس کو انہیں شاباش دے رہا، احسنتن، کہ بہت اچھا کیا، بہت خوب بہت خوب. یہ احسنتن یہ کیا چیز ہے، یہ اسم ہے، فعل ہے، کون سا فعل ہے، یہ حرف ہے، کیا ہے یہ. واحد متکلم. نہیں پہلے یہ بتائیے یہ کیا ہے، فعل ہے، اسم ہے، حرف ہے، کون سا فعل ہے، اگر فعل ہے تو. فعل ماضی ہے. ٹھیک ہو گیا، اور اس کا صیغہ کون سا ہے یہ. جمع مؤنث مخاطب. صحیح ماشاءاللہ، یعنی فعل ماضی بھی آپ لوگوں نے اب تک یاد رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ فعل ماضی ہے، اور تننا جو ہے نا یہ جمع مؤنث مخاطب میں ایڈ ہوتا ہے، تننا. تو احسن تننا وہ اپنی بیٹیوں کو شاباش دے رہا ہے نا، تو وہاں کہہ رہا ہے کہ احسن تننا یعنی بہت اچھا کیا تم نے، بہت خوب. تو یہ شاباش کے لیے آتا ہے، لیکن ہے یہ فعل ماضی ہے، یہ آپ کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں. ایک لڑکے کو شاباش دینی ہو تو کیسے کہیں گے، احسنتا. اور اگر لڑکی کو شاباش دینی ہو کیسے کہیں گے، احسنتی. احسنتی. اور لڑکے ہوں یعنی زیادہ لڑکے ہیں انہیں شاباش دینی ہے تو کیسے کہیں گے، احسنت. نہیں، جمع مذکر میں ہوتا ہے احسن تم آئے گا. ٹھیک ہے، جیسے مؤنث کی جمع میں تننا ہے نا، جمع مؤنث مخاطب میں، تو مذکر میں جو ہے نہیں جمع مذکر مخاطب وہاں تم آتا ہے، احسن تم یعنی بہت اچھا کیا تم لوگوں نے. ٹھیک ہے، چلیں تو وہ جناب وہ شاباش دے رہا ہے کہ بہت اچھے. ہا کذا کا مطلب ہوتا ہے اسی طرح، ہا کذا تفعل ایسا کرتی ہیں، التلمیذات المجتہدات جو محنتی یعنی اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں وہ ایسا ہی کرتی ہیں. متی تذهبنا، متی تذهبنا کا کیا مطلب ہوگا، کب جاؤ گی تم لوگ. ہاں تم عورتیں یا تم لڑکیاں کب جاؤ گی لزیارت خالتکن اپنی خالہ سے ملنے. اتعرفنا، اتعرفنا کیا مطلب ہے،
तुम जानती हो क्या तुम जानती हो, हो? क्या तुम्हें पता है, अन्नहा मरीज़ा, कि वो यानी तुम्हारी खाला जो है वो बीमार है। नाम नारिफ ज़ालिक, जी हाँ हमें ये बात पता है। शफा अल्लाह, अल्लाह उन्हें शिफा दे। सनज़हब, हम जाएंगी, लिज़ियारतिहा, उनसे मिलने, हाज़िल मसा, आज शाम इंशाअल्लाह। पहले जी बहुत बेहतर। आखिरी जुमला है, या अहमद, अहमद, अतारिफ, क्या तुम जानते हो, मता यरजे अल जीरान, जीरान कहते हैं हमसायों को, क्या तुम्हें पता है कि जो हमसाए हैं वो मक्का से कब वापस आ रहे हैं? तो वो अहमद बता रहे हैं कि काल अली यूसुफ, यूसुफ ने मुझे बताया था कि इन्नना सनरजे, सनरजे, कि हम वापस आएंगे, फिल उसबुल कादिम, अगले हफ्ते। और फिर वो कह रहे हैं अजुन्नु, अजुन्नु यानी मेरा गुमान है, मेरा ख्याल है, अन्नहुम सयरजिऊन यौम अस्सब्त, कि वो लोग हफ्ते वाले दिन वापस आ जाएंगे। चलें, बहुत अच्छा। इसमें जमा मुज़क्कर मुखातब, जमा मुअन्नस मुखातब, इसको हमने आज देखा है। तो आज मैं इसी की जो एक्सरसाइज है कुछ, उसको फिर ग्रुप में शेयर करता हूँ, उसको आप अपने तौर पे आज ज़रा पढ़ लीजिएगा। तो कल कुछ नई चीज़ें इंशाल्लाह, कल कोशिश करेंगे ज़रा फ़ेले माजी को हम टच करें। फ़ेले मुज़ारी की खासी प्रैक्टिस हो चुकी है, कल इंशाल्लाह उस पे फ़ेले माजी पे काम करेंगे। जी कोई सवाल है किसी का? जी नहीं है तो जी इसको एंड कर दूं फिर? जी सर। चलें, बेहतर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।